ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس کے انعام سے چیزیں جو ہیں تکمیل کو پہنچتی ہیں. الحمدللہ آج ہمیں ایک خوشی ہے کہ ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا 30 سیشنز کا رمضان میں، الحمدللہ وہ اختتام کو پہنچا. اور دوسرا جو ہے ایک طرف تو خوشی بھی ہے کہ ہم نے جس سلسلے کو شروع کیا تھا ہم اسے آخر تک لے کر آنے میں کامیاب ہوئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ دل غمگین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک انعام والا مہینہ تھا، برکتوں والا، وہ ہم سے لوٹا جا رہا ہے. آج آخری دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے رمضان میں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوششیں بھی کی، روزے بھی رکھے، قیام بھی کیا، رکوع سجود بھی کیے، بہت سی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کیا. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہماری سب عبادات کو قبول کریں گے آمین. اور ہمیں بہترین اجر سے نوازیں گے. آمین. آج جیسا کہ پلان کیا کہ ہم کچھ بات چیت کرتے ہیں، جیسے باقی دنوں میں ہی آپ سے بات چیت کرتی رہی، آج جو ہے آپ لوگ بھی بات کریں گے. اس سے پہلے میں ایک بات ضرور شیئر کروں کہ جو بھی کام ہوتا ہے دین کا وہ مل کر کام ہوتا ہے. ہم سب جو کوششیں کر رہے تھے، آپ میں سے کچھ سننے والے تھے اور کچھ جو ہے اس سلسلے کو آگے لے کر چلنے والے تھے، جس سے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کچھ باتوں کو بیان کرتی رہی. اور میرے ساتھ بہت سے مددگار تھے جو اس سلسلے کو آگے لے کر چلنے میں معاون ثابت ہوئے، تو میں ضرور ان کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی. جیسے کہ ایک نمرہ شہزاد ہیں جو کہ الحمدللہ ڈیلی سیشن کو جو ہے وہ ریڈی کرتی رہیں، ریکارڈنگ جو ہے وہ روز کی سیٹ کر کے دیتی ہیں اور ساتھ میں ریکارڈنگ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ریکارڈنگ کو سنا، کچھ نے جو ہے وہ یوٹیوب چینل سے سنا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور اسی طرح سے ایک اور ساتھی تھی نمل عتیق، اس کلاس میں ہیں یا نہیں، نمل عتیق موجود ہے. نمل عتیق نے بہت زیادہ فیور کی اور بہت شوق کے ساتھ انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے کام کیا. جتنی بھی سلائڈس بنتی رہیں نمل عتیق جو ہے وہ انہیں بناتی رہی، ان کے ساتھ میں ڈیٹا شیئر کرتی تھی اور بہت محنت سے انہوں نے ٹائپنگ بھی کی اور سلائڈس کو بھی بنایا. اللہ تعالیٰ ان سے بھی قبول فرمائے. اور آپ میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو سنتے تھے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہے. جیسے ہم نے دعویٰ گروپ بنایا ہوا تھا، تو دعویٰ گروپ کے اندر بھی جو ممبرس تھے وہ بھی الحمدللہ کوشش کرتے رہے لوگوں تک پہنچانے کی. تو آج کا دن جو ہے وہ آپ کی بات کرنے کا ہے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ لوگوں نے سیکھا جو ہم نے 29 سیشنز کیے ہیں، آج ہمارا آخری سیشن ہے، اور اس میں کیا آپ کو فائدہ پہنچا اس سے، اور کیسا مطلب آپ کیا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے، اس کا آپ کی زندگی میں کوئی رول پلے ہوا ان سیشنز کا؟ الحمدللہ بہت پیارا سفر رہا اور ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی ہر روز کہ اچھا یہ ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے. پھر پورا دن ایک مصروف دن گزرتا تھا کہ سلائڈس کو ہم شیئر کر رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں نے فیڈ بیک دیا. کافی لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے اسٹیٹس کا انتظار کرتے ہیں کہ جب آپ وہ اسٹیٹس لگائیں گی تو ہم اس کو، کافی لوگ سیشن نہیں لے سکتے نہ یوٹیوب کا پورا سن سکتے، لیکن سلائڈ میں بھی الحمدللہ کافی اچھا مٹیریل تھا کہ اس کو دیکھ کے پڑھ کے احادیث ہی صحیح احادیث کے ان کو پڑھ کے دیکھ کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، عائشہ آپ سے قبول فرمائے. بہت اچھا رہا الحمدللہ، اور ہم مس کریں گے سیشن کو رمضان کے بعد. آمین، جزاک اللہ خیر. جی نمل عتیق آپ بھی موجود ہیں، آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم الحمدللہ بہت اچھے سیشن رہے، بہت نالج انکریز ہوا اور سب کے ساتھ شیئر بھی کرتے تھے. حالانکہ کچھ لوگوں نے منع بھی کر دیا کہ آپ مجھے شیئر نہ کیا کریں سلائڈس، لیکن پھر بھی برا نہیں لگا. کچھ لوگ تھے جو خود انتظار کرتے تھے اور میسج کرتے تھے کہ ابھی تک شیئر کیوں نہیں کیا آپ نے سلائڈس. الحمدللہ بہت اچھا سیشن رہا.
بہت الحمدللہ. مزہ آیا. انشاءاللہ ہم مس کریں گے. اللہ پاک آپ سے قبول فرمائے. آمین. آمین. آپ میں سے بہت سے ممبرز ایسے ہیں جو الحمدللہ ڈیلی جو ہے وہ سیشن کو اٹینڈ کرتے رہے, تو آپ لوگ بھی ضرور فیڈ بیک دیجیے. جیسے بھی کسی نے میسج بھی کیا ہوا تھا کہ میں اور میرے بچے صرف اسی سیشن کے لیے جاگ رہے ہیں, تو آپ ضرور مائک اوپن کر کے فیڈ بیک دیجیے. ہماری یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو ہم بھی شیئر کریں گے ساتھیوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے ہی لکھا تھا. میں یہاں ریاض میں رہتی ہوں. ہماری عید آج ہے انشاءاللہ سے, تو اچھا ماشاء میں اللہ. اسی کے لیے بچے بھی جاگ رہے ہیں اور میں بھی, کیونکہ مجھے پتا تھا آج لاسٹ کلاس ہے اور ہم بہت مس کریں گے. ہماری اس ٹائم سحری ہوتی تھی جب آپ کلاس سٹارٹ کرتے تھے. ہمارے یہاں 3 بجے ہوتا تھا ٹائم, آپ کے 5:30 بجے, اور ہم سارے سنتے تھے. میرے ہسبینڈ, بچے, ہم بہت شوق سے سنتے تھے اور بہت سیکھنے کو ملا. اور ابھی ایک سسٹر نے بولا واقعی میں ہم بہت مس کریں گے. جو بھی سیکھا آگے بھی شیئر کیا, انہوں نے بھی آگے شیئر کیا. بہت ان کو بھی اچھا لگا. بہت دعائیں انہوں نے مجھے دی, میں آپ کو دے رہی ہوں, سارے ممبرس کو دے رہی ہوں. اللہ تعالی ہم سبوں کی عبادت قبول فرمائے. اور آپ نے جتنی بھی کوشش کی اور جو بھی آپ کے ساتھ سسٹرز تھے ان کی عبادت قبول کرے, اس کا اچھا اجر دے آپ سب کو, آپ کی فیملی کو. یہ بہت اچھا لگا. اس سے مجھے بہت سارا کچھ نہیں پتا تھا جو مجھے آپ سے پتا چلا, دوسرے سسٹروں سے پتا چلا. الحمدللہ. اور بہت سارا شکریہ آپ کا, بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے میری طرف سے, اور بہت عید مبارک بھی آپ سب کو میری طرف سے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. بہت اچھا لگا آپ کا سن کے, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازیں. آمین آمین ثم آمین. جی, آپ میں سے کوئی بھی اور شیئر کرنا چاہے تو ضرور مائک اوپن کر لیں. آپ مائک اوپن کر کے بات چیت کیجیے. السلام آج علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ اس سیشن میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. اسپیشلی میم میری طاقرات, پہلے اتنی طاقرات تھی, بس یوں گزار لیتے تھے, لیکن بہت فائدہ ہوا مجھے. اور اللہ تعالیٰ خیر دے آپ کو. آمین. بارک اللہ. اچھا, یہاں پہ ایک ممبر ہیں حسنین راؤ کے نام سے. آپ کا کافی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ضرور بات چیت کیجیے. آپ کے چینل پہ بھی اکثر کمنٹ آتے ہیں, لیکن مجھے آپ کا ریئل نیم نہیں پتا. ریئل نیم بھی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے بیٹے کا نام ہے میڈم, میں نے آپ سے ٹریننگ بھی کی ہے ادھر. اچھا, آپ کا کیا نام ہے؟ میں اکاڑے سے, میں خالدہ پروین, اوکے پروین اوکے, شہباز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رمضان شریف میں اتنا اچھا لگا, یعنی کہ ہمارے دلوں کو ایمان, تازہ ایمان کرنے کی اتنی ضرورت. یہ مجھے روزانہ میں حیرت ہوتی تھی مجھے کہ ہمارے دلوں پہ یہ آپ کی آواز, جو بھی آپ نے لیکچر کا انتظام کیا, آپ کا میڈم بہت بہت شکریہ. اور اس سے ہمارے دلوں کو ایک ڈیلی ایک نئی روشنی ملتی تھی ڈیلی. اور میں اس بات سے میں اپنے دل پہ یعنی کہ یہ محسوس کرتی تھی کہ ڈیلی کا ڈیلی ہمیں سننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور آگے بھی میں جا کے شیئر کرتی تھی. ایمان تازہ ایسے ڈیلی کا ڈیلی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے, اور آپ کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ٹھکانہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے. جزاک اللہ خیر. جی, شمائلہ یاسین, آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ اصل میں شمائلہ جو ہیں میری کلاس فیل ہو رہی ہیں, ان کی طرف سے جب کوئی کمنٹ آتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے تو مجھے خصوصاً اچھا لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کالج لائف بھی کچھ اکٹھی گزاری, اسکول میں بھی کچھ آپ کو پتہ ہے الٹے سیدھے کام بھی کیے جو ہم کالج میں شرارتیں ہوتی ہیں اکٹھی, یہ وہ. اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کر دیا دین کے کاموں کے لیے بھی, ماشاء اللہ. تو آپ شمائلہ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے.
یہ شمائلہ نام سے جو ہے شمائلہ یاسمین ہی ہے نا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمد للہ ٹھیک. آپ سنائیں. ہاں جی، یہ میں کہنا چاہتی تھی کہ نا یہ بہت اچھا رہا، بہت مزہ آتا تھا روز یہ سننا. اور ایک اس کی ٹائمنگ بہت اچھی تھی، مطلب کہ صبح صبح سنتے تھے تو سارا دن یہی باتیں ذہن میں رہتی تھی کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور بہت زیادہ سیکھا بھی ہے، نئی باتیں بھی معلوم ہوئی ہیں. تو جو ہم سلائڈ شیئر کرتے تھے نا تو آگے جو ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں تھے وہ بھی آگے شیئر کرتے تھے تو بہت خوشی ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، آپ کی محنت، سب کی محنت اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں. اور نیکسٹ اور بھی پلان کریں آپ. انشاءاللہ ضرور ہم کوئی نہ کوئی مزید بھی پلان کریں گے عید کے بعد انشاءاللہ. اور بھی کوئی بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. عید الفطر کے حوالے سے ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اور عید الفطر کو کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے میں نے کچھ اسٹیٹس بھی لگائے ہیں، آپ لوگ ضرور وہ بھی پڑھ لیجئے گا. اور مزید بھی انشاءاللہ میں مزید اسٹیٹس لاؤں گی اس حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سیکھ لیجئے گا کہ مزید سنتیں کیا ہیں عید الفطر کی. اس وقت میں آپ کو ایک حدیث رکھوں گی، وہ یہ ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں کی طرف بھیجتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں کے سروں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنوں انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی پوری پوری مزدوری ادا کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور قیام کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی یہ بات کہہ دیں اور ہم سے بھی راضی ہو جائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس پہ تمہاری مصلحت پر غور کروں گا. میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا. میری عزت و جلال کی قسم، تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں نے تمہیں راضی کر دیا. اللہ رشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. شعب الایمان کی روایت ہے البہقی میں، اور بہت پیاری حدیث تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں. تو عید والے دن جو ہے وہ ضرور عید گاہ جانا ہے. نماز نہیں بھی پڑھنی، اگر پیریڈ ڈیز میں ہے تو بھی جائیں اور دعا میں شریک ہو جائیں. موسٹلی جو ہے وہ نماز جو ہے جیسے کہ حکم بھی ہے کہ کھلی جگہوں پہ پڑھائی جائے. جب کھلی جگہوں پہ جب پڑھائی جاتی ہیں تو پھر اس طرح سے حائضہ عورت کے لیے جانا بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن اگر مسجد میں انتظام ہو تو حائضہ عورت وہاں نہیں جا سکتی. تو ضرور شرکت کرنی ہے اور دعاؤں میں حدیث کو ذہن میں رکھنے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ کی رضا اور مغفرت جو ہے اس دن خاص طور پہ اللہ سے طلب کرنی ہے.
کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے محنتیں کی، جو سب کچھ کیا، ہمیں آج کے دن انعام کا دن ہے، اس دن پہ ہمیں راضی ہو جائیے ہم سے. دعا کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من أملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من أملي. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. یا اللہ پاک، ہم تیری کمزور بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں. یا اللہ، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں. یا اللہ، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. یا اللہ پاک، تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ، جو جان بوجھ کر گناہ ہوگے یا انجانے میں ہوگے، یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. یا اللہ، تو خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے توبہ کرنے پر بہت خوش ہوتا ہوں.
या अल्लाह तो खुद फरमाता है कि मैं हर दिन और हर रात हाथ हिलाता हूँ कि गुनाह करने वाले मुझसे तौबा कर लें। या अल्लाह हम तुझसे तौबा करती हैं। या अल्लाह पाक हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने पढ़ा हदीस में कि वो नामुराद है जो रमज़ान पाए लेकिन अपने गुनाहों से माफ़ी ना तलब कर सके। या अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमा। या अल्लाह पाक रमज़ान ख़त्म हो रहा। या अल्लाह चंद घड़ियाँ बाकी हैं। या अल्लाह पाक चंद घड़ियाँ बाकी हैं। या अल्लाह हमें नामुराद लोगों में शामिल ना कीजिए। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें बख्श दीजिए। या अल्लाह पाक हमें बख्श दीजिए। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने तेरी रज़ा के लिए या अल्लाह नेक अमाल करने की कोशिश की। या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हम तेरा हक नहीं अदा कर सके। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं। या अल्लाह गुनाह करके। या अल्लाह नेकियों में कमियां करके। या अल्लाह तो गलतियों कोताहियों से समेत टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक तो हमारी टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमने क़याम किया। या अल्लाह रोज़े रखे। या अल्लाह सब्र से हमने रोज़े रखे। या अल्लाह हमें भूख लगी प्यास लगी लेकिन या अल्लाह हमने ज़ुबान से कुछ नहीं अदा किया। या अल्लाह सिर्फ हमें तेरी रज़ा चाहिए थी। या अल्लाह तेरे हुक्म की अताअत की। या अल्लाह हमसे कबूल कर लीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों से दरगुजर करते हुए हमारी नेकियों को कबूल कर लीजिए। या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह रोज़ों के बदले में जो तूने इनामात रखे हैं या अल्लाह हमें वो अता कर दीजिएगा। या अल्लाह हमें महरूम में शामिल ना फरमाइएगा। या अल्लाह रज़ा के लिए या अल्लाह क़याम किया, रुकू किए, सुजूद किए। या अल्लाह हमने कोशिश की कि हम खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करें लेकिन या अल्लाह हमारा नफ्स ने फिर हमें काबू में ले लिया। या अल्लाह तो हमें हमारे नफ्स के हवाले ना कर। या अल्लाह तो हमें मुत्तकी लोगों में शामिल फरमा दे। या अल्लाह तकवा नसीब फरमा। या अल्लाह पाक नेकियां करनी हमारे लिए आसान फरमा दे। या अल्लाह गुनाहों से बचना आसान फरमा दे। या अल्लाह गुनाहों से बचना आसान फरमा दे। या अल्लाह हमने कुरान की तिलावत की कोशिश की। या अल्लाह हम सब की जो भी हमने कोशिश की तिलावतें की या अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमसे उसमें बहुत सी गलतियां हो गई कोताहियां हो गई। या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें महरूम लोगों में शामिल ना करना। या अल्लाह पाक हमें महरूम लोगों में शामिल ना करना। या अल्लाह हम सब तेरी रज़ा चाहती हैं। या अल्लाह हमने पूरी कोशिश की हम गुनाहों से बचें। अल्लाह हमने पूरी कोशिश की कि हम नेकियों को समेट लें। या अल्लाह तो हमारी कोशिशों पे हमें अजर देना। या अल्लाह जो कमी रह गई या अल्लाह तो अपनी जनाब से पूरी फरमा देना। या अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की नेकियों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनसे जो गलतियां कोताहियां हो गई या अल्लाह उनसे दरगुजर फरमा दीजिए। या अल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं या अल्लाह उनको सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह जिनके तेरे पास आ चुके या अल्लाह तो उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमाइए। या अल्लाह तो उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा। या अल्लाह उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह उनके गुनाह से दरगुजर फरमा। या अल्लाह उनके गुनाह से दरगुजर फरमा। या अल्लाह जो की या अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले। और या अल्लाह पाक हमने कोशिशें की कि हम बेहतरीन तरीके से या अल्लाह दीन को सीख सकें समझ सकें। या अल्लाह इसके लिए हमने ये सेशन भी रखा और हम बर वक्त से सुनने के लिए बैठते। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को भी कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसमें मज़ीद बरकत अता फरमा। या अल्लाह मज़ीद लोगों तक हमारी बात को पहुंचा दे। या अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक हमसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक हमसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमान या अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी या अल्लाह ताला मुसलमान इबादत कर रहे हैं या अल्लाह सब सिर्फ तेरी रज़ा चाहते हैं। या अल्लाह सबसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक सबसे कबूल फरमा ले।
یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جن کے پیسوں کا معاملہ ہے یا اللہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کو بہترین یا اللہ معاملہ ان کا حل فرما دے، یا اللہ مجھے جس چیز نے دعا کے لیے کہا یا اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، یا اللہ ان سب کے مسائل کو جانتا ہے، یا اللہ تو ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ تو ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جن کے رزق کے معاملے میں کمی ہے پریشانیاں ہے یا اللہ انہیں کشادہ حلال رزق عطا فرما، یا اللہ انہیں کشادہ حلال رزق عطا فرما، یا اللہ جو کنواری لڑکیاں ہیں یا اللہ انہیں صالح زوج عطا فرما، یا اللہ جو والدین اس حوالے سے پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنی جناب سے یا اللہ مددگاروں کی یا اللہ غریبوں کی مدد فرما، یا اللہ تو کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ تو سب کے لیے خود ہی پورا ہوتا، یا اللہ سب کی ضروریات کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کی ضروریات کو پورا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ تو خود سب کے لیے مددگار ہو جا، یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لے، یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا لے، یا اللہ شریروں کے شر سے بچا لے، یا اللہ شریروں کے شر سے بچا لے، یا اللہ جادوگروں کے جادو سے بچا لے، یا اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، یا اللہ نیکیاں کرنی بہت مشکل ہو گئیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، یا اللہ مسیح دجال کے فتنے سے بچا لے، یا اللہ اور جو فتنے یا اللہ ہیں ہمیں ان فتنوں کے بارے میں پتہ نہیں، یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے بھی بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا، یا اللہ ہمیں باطل کو باطل کر دکھا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، یا اللہ وہ راستہ جو جنت تک پہنچا دے، یا اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتی ہیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس تک پہنچا دینا، یا اللہ آج ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم جنت الفردوس تک پہنچ جائیں، یا اللہ ہم تیرا دیدار کر سکے، یا اللہ ہم تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتی ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتی ہیں، لیکن یا اللہ ہم ویسے اعمال نہیں کر پاتی، یا اللہ تو ہمیں تقوی نصیب فرما دے، یا اللہ اخلاص نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے، یا اللہ ہماری عبادات میں خوش و خضوع پیدا فرما دے، یا اللہ ہم تیرا دیدار کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، یا اللہ قرآن کا سچا فہم عطا فرما، یا اللہ قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالنی آسان فرما دے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں سنتوں پر عمل پیرا ہونا آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں بدعات سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بدعات سے بچا لے، یا اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، یا اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ تو جن لوگوں سے محبت کرتا ہے یا اللہ جو تیرے ہاں خالص ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، یا اللہ ہم سب بھی تیری رضا چاہتی ہیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب تیری رضا چاہتی ہیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں مقصد حیات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، یا اللہ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، یا اللہ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، یا اللہ جو ہم نے تیرے دین کے لیے کوششیں کی، یا اللہ تیری بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کی، یا اللہ پاک ہم سے قبول فرما لے، یا اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچا لے، یا اللہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، یا اللہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، یا اللہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے، یا اللہ تو ہمیں ریاکاری سے بچا لے، یا اللہ تو ہمیں ریاکاری سے بچا لے، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے، یا اللہ پاک ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے، یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، یا اللہ جو زوجین ہیں ان کو آپس میں محبت عطا فرما، یا اللہ ایک دوسرے کے لیے زوجین کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
یا اللہ ہم سب کے گھر والوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں رحمتیں نصیب فرما، یا اللہ تعلقات اچھے فرما دے، یا اللہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرما، یا اللہ انہیں بھی دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے ایمان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ انہیں اپنے گھروں میں خوشیاں دے، یا اللہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یا اللہ انہیں اچھا حلال گھر عطا فرما، برکت والا گھر عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس سواری نہیں ہے انہیں اچھی سواری عطا فرما، یا اللہ میں نے جو دعا مانگ لی تو بہتر کر کے عطا فرما، یا اللہ جو دعا مانگنے سے رہ گئی یا اللہ تو بن مانگے عطا فرما، یا اللہ جو خیریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اور یا اللہ مجھے جس چیز نے دعا کے لیے کہا یا اللہ تم سب کی دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ سب کے مسائل حل فرما دے، یا اللہ تو سب پر اپنے رحمت نازل فرما دے، یا اللہ آزمائشوں سے بچا لے، یا اللہ فتنوں سے بچا لے، یا اللہ جتنی بہنیں ابھی دعا کر رہی ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں بہت سی دعائیں ہیں یا اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، یا اللہ ان کے دلوں میں جتنی جائز مرادیں ہیں یا اللہ قبول فرما لے، 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 یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، یا اللہ جتنی کوششیں ہم نے رمضان میں کی یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے گا، یا اللہ ہمیں سے راضی ہو جائیے گا، یا اللہ ہمیں نامراد لوگوں میں شامل نہ فرمانا، یا اللہ جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔